سادات وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی انسان کو اس جزیرے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یوں داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اس جزیرے پر فی مربع فٹ ایک خطرناک سانپ پایا جاتا ہے۔ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور اس جزیرے پر کوئی بھی مقامی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جزیرے پر جا نکلا، چند دن بعد لوگوں کو اپنی کشتی میں بے جان ملا۔ اس پراسرار جزیرے کو الہادا کیومادا گرینڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عرف عام میں اسنیک آئرلینڈ یعنی سانپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ سانپوں کا جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس میں زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ سانپوں کا جزیرہ اب غیر آباد ہی رہتا ہے۔ برازیلی حکومت نے کسی کا بھی وہاں داخلہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آخری انسان جو اس جزیرے پر رہا وہ 1920 کے دہائی کے آخر میں وہاں لائٹ ہاؤس کیپر تھا۔ کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے داخل ہو کر آخر کار سانپوں نے لائٹ ہاؤس کیپر اور اس کی فیملی کی جان لے لی۔ اب وہاں مستقل رہائش کسی کی نہیں ہے، لیکن بحریہ وہاں وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کے لیے لائٹ ہاؤس کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرز اس جزیرے پر اپنی قسمت کو تو نہیں آزما رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرا ریسرچرز کو جو سانپوں کے اوپر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانپ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آئے کیسے؟ یقیناً یہ تیر کر تو نہیں آئے ہوں گے۔ ایک مقامی داستان کے مطابق اس جزیرے پر سمندری ڈاکو نے خزانہ دفن کر رکھا ہے، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے، لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر ڈاکو نے ہی ایسا کیا ہے تو یہ ڈاکو کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لینا ہے، لہٰذا ڈاکو کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ایک دوسری وجہ جو سمندری ڈاکو کی کہانی سے کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت وہی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی کم ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی ہی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کے شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی۔ جزیرے پر بہت سے خطرناک اور مختلف اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک ہے۔ سانپوں کی یہ قسم دنیا کے مہلک ترین سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ قسم دنیا میں صرف اس جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک 1.5 فٹ لمبی ہو سکتی ہے۔ ان کا زہر دوسری جگہوں پر پائے جانے والے ان کے قریبی کزن فٹ وائپر کی نسبت 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ فٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہے کہ یہ جس انسان کو کاٹتے ہوئے وہ ایک ہی گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپوں کے کاٹنے سے ہونے والے اموات میں سے 90% فٹ وائپر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ چونکہ سانپوں کا جزیرہ الگ تلگ ہے اور وہاں آبادی نہیں، لہٰذا گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک کے زہر سے ہونے والے اموات کی حقیقی اعداد و شمار نہیں بتائے جا سکتے، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزن اتنے زہریلے ہیں تو ان سے 5 گنا زہریلا یہ سانپ خود کتنا مہلک ہوگا۔ یہ سانپ اتنے زہریلے کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ اس جزیرے کی عجیب و غریب جغرافیہ سے جڑتی ہے۔ کیومادا گرانڈے سمندر میں بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے اس جزیرے کے سانپوں کی سوا پرندوں کی کوئی شکار نہیں۔ عموماً سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پھڑکتا ہے اور کچھ دور جا کر زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جب شکار پرندے ہو تو امکان رہتا ہے کہ وہ ڈسے جانے کے بعد اڑ کر کہیں دور جا کر گریں گے۔ اس وجہ سے اس جزیرے کے سانپوں کو اپنے زہر اضافی زہریلا فن پیدا کرنا پڑا تاکہ وہ کسی بھی پرندے کو اڑنے سے پہلے ہی فوراً مار ڈالے۔ اس جزیرے پر مقامی پرندوں کی تعداد بہت ہی کم ہو چکی ہے، اس لیے جزیرے کے سانپ اپنی خوراک کے لیے جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سنیک آئی لینڈ پر 2000 سے 4000 تک گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہاں جنگلات کی کٹائی اور خوراکی ادویات کی عدم فراہمی کے باعث ان کی تعداد تیزی سے کم ہوئی۔
ماہرین کے اندازے کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد 50% تک کم ہو چکی ہے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں، اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نفع چھپا رکھا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں، اور یہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہروں سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہے، جیسے گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک کو دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرہ چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غیر قانونی کام کرنے والے لوگ اپنی قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ اسمگلر یہاں سے گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ گولڈن لینڈ ہینڈ سنیک 10,000 سے لے کر 30,000 ڈالر تک میں فروخت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر انسانوں کی عدم موجودگی سے سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔